إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے بے حیائی کا فتنہ۔ بے حیائی کا فتنہ۔ دیکھیے، حیا کہتے کسے ہے اور بے حیائی کہتے کس کو ہے، یہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ عنوان کو آگے بڑھائیں گے۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے کہ روکنا، بچانا، غلط سوچ اور بری نیت اور برے اعمال کو کرنے سے پہلے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے حیا۔ غلط سوچ سے، غلط اعمال سے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو روکنا، روکنے والی جو چیز ہے اسے حیا کہتے ہیں۔ جیسا کہ دل میں، ہر انسان کے دل میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے خیالات بھی آتے ہیں، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، کیسا بھی انسان ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر انسان کے دل میں اچھے خیال بھی آتے ہیں اور برے خیالات بھی آتے ہیں۔ ان میں سے اچھا کرنا یا برا کرنا، یہ فرق کرنے والی چیز حیا ہے۔ اب میرے سامنے دو آپشنز ہیں، ایک جگہ گندگی ہو رہی ہے، ایک جگہ ناچ گانا ہو رہا ہے، ایک جگہ ننگا پن ہو رہا ہے۔ دل میں خیال آیا مجھے بھی ناچنے کا دل کر رہا، لیکن نہیں ناچنا بولنے والی چیز حیا ہے۔ یہ گناہ نہیں کرنا بلکہ روکنے والی چیز، اس کو حیا بولتے ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ لو تاکہ آگے کا عنوان ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ حیا کا الٹ، حیا کی ضد، حیا کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ بے حیائی۔ جیسا کہ اس کو عام زبان میں ہم بے شرمی بولتے ہیں، شرم اور بے شرم، حیا بے حیا، اس طرح ہم لوگوں کو بات سمجھنا ہے۔ یعنی آج میں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ہونے والے کچھ بے شرم اعمال، بے شرمی والے اعمال، جن کو آج گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا، غلط بھی نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ ایسے بے شرم بے حیا اعمال اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں اور ان بے شرمی والے بے حیا والے اعمال کے تعلق سے قرآن میں، حدیث میں کیا باتیں آئی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ کم از کم ہم لوگ سننے والے اور اس ویڈیو کے ذریعے سے جتنے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی ان تمام لوگوں کو اس کا علم ہو اور ایسے برائیوں سے ہم لوگ بچنے والے بنے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ آج کیونکہ یہ بے حیائی کا عنوان ہے تو معاشرے میں ہونے والے کچھ ایسے گناہ، ایسی باتیں، ایسی حرکتیں، ایسے اعمال جن کے بارے میں میں آج کھل کے بولنے والا ہوں، یہ میری مجبوری ہے بولنا، ورنہ اگر میں نہیں بولوں گا، اگر بولنے والے ان برائیوں کو نہیں دکھائیں گے، نہیں بتائیں گے تو سوسائٹی، معاشرہ یہ سمجھے گا کہ جب بولنے والا ہی نہیں ہے، یعنی یہ غلط ہے، بتانے والا ہی نہیں ہے، تو اس کو صحیح سمجھ کے کرتے چلے جا رہے۔ اس لیے
کچھ باتوں کو بولنا میری مجبوری ہے جو کہ کھل کے بولنا. میں ہمیشہ ہر ٹاپک میں ایسی باتوں کو کھل کے بولتا ہوں تاکہ ایسے بے شرم لوگوں کو شرم آ جائے, ایسے بے حیا لوگوں کو حیا آ جائے. ورنہ جب بولنے والے ہی نہیں رہیں گے تو اس کو وہ چیز اچھی لگتی ہے, وہ گناہ اچھا لگتا ہے, اس لیے کرتے چلے جا رہے. اب وہ غلط کام کرنے والے کو بھائی یہ غلط ہے رے بولے تو جب اس کو شرم آتی, ہاں بھائی کچھ تو لوگ مجھے یہ غلط بول رہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کے لیے یہ مت سمجھنا کہ فیاض بھائی آج ایسی کیسی باتیں بول رہے ہیں, یہ مت سمجھنا کہ جمعہ کے خطبے میں بیانوں میں بھی ایسی باتیں بولتے. کیا بھائی, جب ہم لوگ بیانوں میں, خطبات میں, اجتماعات میں یہ باتیں نہیں بتائیں گے تبھی جا کے یہ بے حیائیاں اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. بتانے والے ہی جب خاموش رہیں گے تو پھر وہ گناہ بڑھتے چلے جاتا ہے. اس لیے بولنا آج ہماری مجبوری ہے, ضرورت ہے, ورنہ آج غلطیوں کو بولنے والے کم ہے. صرف میٹھی میٹھی باتیں بول لیتے ہوئے, میٹھی میٹھی باتیں, اچھی اچھی باتیں, لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں بول کے آگے بڑھنے والے تو بہت ہے. میرے بھائیوں, کھل کے جب تک مسئلہ سامنے نہیں آئیں گا تو اس کو اس غلطی کا احساس نہیں رہے گا. تو چلو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی کچھ حدیثیں جو حیا کے تعلق سے ہے, وہ سننے کے بعد انشاءاللہ کچھ قرآن کی آیتیں بھی رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, حیا, شرم جو ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے. بولے یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے, ایمان میں سے ہے. اور ایک حدیث ہے ترمذی میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان جنت میں لے جاتا اور بے حیائی آگ میں لے جانے والی ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے تو ایمان جنت میں لے جاتا, لیکن بے ایمانی یا بے حیائی یہ کوڑا کچرا ہے. بے حیائی کیا ہے؟ ایک کچرا ہے, کوڑا ہے, اور بے حیائی جہنم میں لے جاتی. تو بے شرمی, بے حیائی والے اعمال جہنم میں لے جاتے, حیا اور شرم والے اعمال انسان کو جنت میں لے جاتے. اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے آگے عنوان سمجھنا میرے بھائی, یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے, کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. ایمان والا گناہگار تو ہو سکتا لیکن بے حیا بے شرم نہیں ہو سکتا. ایک سچا مسلمان بے حیا بے شرم نہیں ہو سکتا. ہو سکتا اس کے ساتھ کچھ غلطیاں ہو جائے, گناہ کر لیے, گناہگار ہو سکتا, لیکن بے شرم نہیں ہو سکتا, بے حیا نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اگر حیا نہ رہے تو جو چاہے کر. تیرے پاس حیا نہ رہے تو جو چاہے کر. اب جس کو شرم ہی نہیں ہے انہیں کیا کرتا؟ اس کو بولے تو شرم نہیں آتی, لوگاں تھوکے تو شرم نہیں آتی, سمجھائے تو شرم نہیں آتی, بے شرم ہو گیا, انہیں کچھ بھی کر لیتا, اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. تو یاد رکھو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث ملتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے. اللہ اکبر. ہم ہمارے نبی کو آئیڈیل مانتے, نمونہ مانتے, لیکن ہمارے نبی کیسا حیا کرتے تھے, کیسا شرم سے رہتے تھے. ایک کنواری لڑکی جو شرم سے رہتی نا, شادی سے پہلے جو بچیاں پردے میں لپٹی ہوئی جو بچیاں رہتی, ان کو کتنا شرم, کتنا حیا رہتا. اس سے بھی زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے, حیا کرتے تھے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان ایک ساتھ ہے. حیا اور ایمان ایک ساتھ رہتے ہیں. جب ان میں سے کوئی ایک چیز نکل جاتی ہے تو دوسری چیز خود بخود نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ تو ڈرنے والی بات ہے میرے بھائیو. صحیح, یہ بیہقی میں روایت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, تمہارا ایمان اور تمہاری حیا ایک ساتھ رہتے, یہ دونوں میں سے کوئی ایک نکل گئی تو دوسری بھی چلے جاتی. بولے ایمان اگر چلے گیا تو حیا بھی چلے جاتی, حیا اگر چلے گئی تو ایمان بھی چلے جاتا. بولے اس کا مطلب, اس لیے انسان کو ہمیشہ حیا کے ساتھ رہنا, شرم کے ساتھ رہنا, بے حیا بے شرم نہیں ہونا. جو بے حیا ہوگا, بے شرم ہو گیا, سمجھو وہ بے ایمان بھی ہو گیا, سمجھو کہ وہ بے ایمان بھی ہو گیا. چلیے بھائی, اب یہ حدیثیں سننے کے بعد کچھ قرآن کی آیتیں دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے کے بعد یہ سورہ نور آیت نمبر 19 ہے. سورہ نور آیت نمبر 19. آگے چل کر میں آپ لوگوں کو یہ قرآنی آیتوں کے بعد بتاؤں گا ہمارے معاشرے میں کیسی بے حیائیاں چل رہی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں. چلو سورہ نور بھی سننے سے پہلے ایک اور آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے سورہ قصص آیت نمبر 25. ایک واقعہ ہے یہاں پر. اس واقعے میں اللہ تعالیٰ حیا کا ایک ذکر کر رہا. کون سا؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف
نجوت من القوم الظالمین۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کی اجرت دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ یہاں کون سا واقعہ چل رہا؟ ذرا غور سے سننا۔ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام جب ایک آدمی کو مکہ مارے تو وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈر سے نکل کے بھاگے، بہت دور چلے گئے شہر چھوڑ کے۔ تو ایک جگہ پانی پلانے کے لیے کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، بکریوں کو لے کے کنویں سے جو بوڑی ہوتی نا اس کے اندر سے پانی نکال کے مرد جتنے بھی تھے وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو 2 بچیاں تھیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، انہوں دور ٹھہر کے تھے بکریوں کو لے کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھے، جا کے کیا کرے، ارے ان کے پاس کوئی بھی مرد نہیں ہے، بچیاں شرم سے دور ٹھہری بول کے ان کی بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام پانی پلائے۔ تو پانی پلانے کے بعد وہ بچیاں جا کے اپنے ابا کو بولتے پورا واقعہ، ابا جان ایک ایسا آدمی ہماری بکریوں کو پانی پلایا، وہاں پر بہت مرد تھے۔ تو ان کے ابا دوبارہ بھیج دیتے شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام وہ بچیوں کے باپ تھے، انہوں واپس بھیج دیتے، جا بیٹا جا کے وہ کون ہے ان کو بلا کے لے کے آ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ بچیاں آئی تو ان کے آنے کا، ان کے چلنے کا منظر اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ ان کے چلنے کی جو حیا تھی، ان کی چال چلن جو تھی، اتنی شرم سے اتنی حیا سے وہ بچیاں آئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی آیتیں بنا کے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک بچی آئی شرم و حیا سے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پر حیا کی مثال دیا اس آیت میں۔ حیا، عورت کے اندر حیا کیسی رہنا، اس آیت سے ہم لوگوں کو معلوم، اس کے چال چلن میں بھی حیا۔ دیکھو بھائی، حیا بات میں بھی ہوتی، حیا چال چلن میں ہوتی، حیا کپڑے پہننے میں ہوتی، حیا کئی چیزوں میں ہوتی۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ عورت کے چلنے کو بتایا کہ اس کا چلنا حیا والا تھا۔ آج بھی ہے کچھ عورتیں کیسا چلتی، بازاروں میں چلتی ہیں تو بس ایسے سینہ تان کے ادھر ادھر اس کو دیکھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، اس کو مار کے روڈ پہ کھلکھلاتے ہوئے، لوگاں سب اس کچھ دیکھنا۔ یہ شرم اور حیا والی چال نہیں ہوتی۔ شرم و حیا والی چال اللہ تعالیٰ اس سورہ قصص میں جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی ان کے بارے میں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حیا کا واقعہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 19 اور 20، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس آیت میں دیکھو، اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکاروں میں سے ہوں۔ یہاں کس کا واقعہ؟ یہاں پر مریم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا۔ مریم علیہ السلام کے پاس جب اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجا، فرشتہ انسانی شکل میں آیا، آ کے مریم علیہ السلام کو بول رہا اے مریم تیرے ہاں ایک بچہ ہونے والا ہے، تجھے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو مریم علیہ السلام فوراً ڈر گئی اور کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج تک کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، کسی مرد نے مجھے ٹچ نہیں کیا، اور نہ میں بدکار ہوں، نہ میں زناکار عورت بھی نہیں ہوں، میں تو پاک باز عورت ہوں، مجھے کوئی مرد ٹچ بھی نہیں کرا، تو میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ یہ ہے حیا۔ اللہ تعالیٰ حیا کا یہ واقعہ بیان کیا۔ ایک عورت ایسی حیا والی ہونا، ایک عورت ایسی شرم والی ہونا کہ کوئی بھی غیر مرد بالغ ہونے کے بعد کوئی بھی غیر مرد سوائے شوہر کے اسے ٹچ نہ کرے، اسے چھوئے تک نہیں۔ اس کو پاک باز عورت، اس کو شرم والی حیا والی عورت بولا۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کی حیا کو قرآن میں ذکر کیا۔ آج یہ حیا ہمارے معاشرے میں عورتوں میں نظر آتی ہیں،
اب ہمارے معاشرے میں ہونے والی بے حیائیاں کیا ہے، ذرا ان کو سنیں گے تب جا کے ہمیں بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، تب جا کے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ ذرا غور سے سننا اور بولنے والی کی طرف غور سے دیکھنا تاکہ ہمارے اندر سے وہ بے حیائیاں نکل جائے میرے بھائی، ورنہ ہم جانتے بوجھتے یا انجانے میں بہت ساری بے حیائیاں والے اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا وہ کون کون سے ہیں۔ دیکھیے اگر میں بتاؤں ایک ایک کر کے بتاؤں تو بہت ساری بے حیائیاں بے شرمیاں آج ہمارے ماحول میں ہے۔ سب سے زیادہ بے حیائی اگر ہمارے معاشرے میں کسی جگہ پر ہوتی ہے تو وہ ہے ہمارے شادیوں کا موقع، وہ ہے ہمارے شادیوں کا موقع۔ شادیوں میں کسی کو شرم نہیں رہی آج، شادیوں میں کسی کو حیا نہیں رہی آج۔ شادی کی شروعات ہی بے حیائی کے ساتھ، جب سے رسماں شروع ہوتے ہر رسم بے حیائی والی، ہر رسم بے شرمی والی ہے۔ شادی کی ہر رسم بے حیائی اور بے شرمی والی ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی دیکھیں گے تو وہ سنت طریقہ جو شادی کرنے کا ہے اس میں کوئی بے حیائی نظر نہیں آتی، ہمیں کوئی بے شرمی والا اعمال نہیں نظر آتا۔ آج دلہے کو دلہا بنائے، 5 دن پہلے دلہن کو دلہن بنائے، وہیں سے بے شرمی شروع ہو گئی کہ ہلدی کی رسم کے نام پہ اس کو آ کے 5 دنوں سے لڑکا ہے دلہا ہے تو اس کو آ کے اس کے خلیری بہنیں، پھوپھیری بہنیں، ممیری بہنیں، بھابیاں سب آ کے اس کو لنگی اٹھا اٹھا کے اس کو پنجڑیاں تک ہلدیاں لگاتے، دلہنوں کو بھی کپڑے اٹھا اٹھا کے اوپر تک ہلدی لگاتے۔ کیا یہ بے شرمی نہیں ہے؟ کیا یہ بے حیا نہیں ہے؟ آج ہمارے ذہنوں سے، ہمارے آنکھوں سے وہ حیا اور غیرت جو ہے نا وہ مر چکی ہے۔ ہمیں شرم، بے شرمی کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بے شرمی والے اعمال ہیں۔ بھابیاں آ کے دیوروں کے ساتھ مذاق میں ایک دوسرے کو پکڑ کے ہلدیاں لگانا، ایک دوسرے کے گلے ملنا، مذاق کے نام پہ رسم و رواجاں کرنا، یہ سب بے حیائیاں ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہ ہلدی کے رسم کے نام پہ نوجوان بچیوں کو دولہے کے انگلی پکڑنے کے لیے بھیج دیتے۔ کیا یہ بے شرمی نہیں ہے؟ کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد جہاں شادی ہوتی ہے وہاں ویڈیوگرافی، جہاں شادی ہوتی ہے وہاں پر فوٹوگرافی۔ یہ فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی تو اتنی بے حیائی، اتنی بے شرمی ہے، اس کے اندر عورت کے جسم کا کون سا حصہ نظر آ رہا، اس کے اندر کس کی بہن، کس کی بیوی، کس کی خالہ، کون کون کس کس کو دیکھ رہا، اس کے اندر کس کس کی تصویر آ رہی۔ آج تو موبائل کا زمانہ ہو گیا، ہر آدمی گیا دلہن کے سامنے ٹھہر کے سیلفی لے لیا، ہر عورت گئی دلہن سے مل کے سیلفی لے لی اور اس کو اپنے گروپوں میں، اپنے موبائلوں میں فارورڈ کر لیے۔ کس کس کو دکھا رہے؟ آج ہمارے بچیوں کو، ہمارے عورتوں کو ہم لوگ پردے میں رکھتے، برقعے میں رکھتے، خالی گھر سے نکلے مسجد میں آئے برقعہ پہن کے آئے، کئی کو آئے تاکہ میرا چہرہ، میرا جسم کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ لیکن شادی میں گئے تو یہ فکر رہتی ہے عورت کو، شادی میں گئے تو مرد کو یہ فکر رہتی میری بیوی کو کوئی بھی نہیں دیکھنا بول کے وہاں جا کے برقعے اتار کے فوٹوز اور ویڈیوز لیتے ہوئے۔ بلکہ یہ ویڈیوز کا فتنہ تو اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایک زمانہ تھا دور دور سے ویڈیوز لیتے تھے، خالی شادی کے سٹیج پہ اور کھانے کی جگہ یہاں ویڈیو ہوتا تھا۔ آج ویڈیو بیڈ روم تک گھس گیا۔ آج انسٹا پہ، یوٹیوب پہ ایسے ویڈیوز آتے ہیں، بیڈ روم میں دلہن دلہا کو لے کے جانا، ان کی انٹری، ان کا ڈور کھولنا، انہیں جا کے گھونگھٹ اٹھانا، انہیں جا کے کھلانا، انہیں جا کے بازو میں بیٹھنا، ہر چیز ویڈیوگرافی ہے۔ لوگاں سب پھر بازو میں بیٹھ کے مزے لیتے ہوئے، یہ بے شرمیاں، یہ بے حیائیاں بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے میرے بھائیوں، یاد رکھو۔ اور یہی شادیوں میں ناچنے کا ایک فتنہ جو کہ بالکل بے حیائی، اتنی بے حیائی، ڈانس کرنا ہر ایک کی خواہش ہو گئی آج، ناچنا ہر ایک کی تمنا بن گئی، موقع ملے تو کہاں، موقع ملے تو وہاں ناچنا۔ میرے بھائیوں آج سے 10 سال 15 سال پہلے بھی شاید ناچنے والے جو ہوتے تھے وہ زمانہ وی سی آر کا جو تھا، ایک بڑا ویڈیو کیمرہ لے کے کوئی ٹھہرتا تھا اور وی سی آر کی وہ سی ڈی کی بڑی بڑی کیسٹاں بنتے تھے وہ ریل کی شکل میں۔ وہ زمانے میں شادیوں میں کسی کو ناچنا بولے تو ڈھکل کے سامنے ڈھکلے تو میں نے نہیں ناچتا تھا، ادھر پکڑ کے لائے تو ادھر بھاگ جاتا تھا، یہاں سے پکڑ کے لا کے ناچ رہے بولے تو وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کو شرم آتی تھی، ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ اس کو شرم آتی تھی ناچنے بولے تو، مرد کو شرم آتی تھی ناچو بولے تو، ڈانس کرو بولے تو میں نہیں تو نہیں بول کے دور بھاگتے تھے۔ اس زمانے میں عورتاں اگر کوئی ناچ رہا بھی ہے تو دور ٹھہر کے وونیاں ڈالے کے دیکھتے تھے ناچنے والے کو۔ وہ بے شرم بے حیا اس زمانے میں تھا۔ آج کسی کو شرم ہے ناچنے کی؟ آج تو ناچنے کے پروگرام بناتے، کب ناچنا، کہاں ناچنا، کون کون ناچنا، کیسا ناچنا،
پورے نوجوان ناچنا شروع کر دیے. صرف مرد ہی نہیں بلکہ آج عورتیں بھی ناچنا شروع کر دی ہیں. انسٹا پہ یوٹیوب پہ ایسے ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں. میں مسلمانوں کی بات بول رہا ہوں بھائی, مسلمانوں میں یہ فتنہ عام ہو رہا, اس لیے مجھے یہ بولنا پڑ رہا. آج سٹیج پہ ٹھہر کے دولہا نہیں, دولہے سے پہلے دلہن ناچ رہی, سٹیج پہ ٹھہر کے دلہن ناچ رہے. مسلمان عورتیں, ماں بیٹیاں دونوں جا کے ناچ رہے سٹیج کے سامنے. عورتیں ناچ رہے, چھوٹے چھوٹے بچیوں کو نچا رہے. ناچتے ہوئے نچاتے ہوئے نہ اس بچی کے باپ کو شرم آ رہی نہ ماں کو شرم آ رہی. ہر ایک کب ناچنا بول کے خواہش میں ہے. میرے بھائیوں, یہ ناچنا بہت بڑی بے حیائی ہے. یہ گانے گانا, ڈانس کرنا, آج تو اتنا افسوس ہوتا ہے. شادیوں میں بھی ناچنا, فنکشنوں میں ناچنا, جہاں ڈی جے جہاں میوزک دکھا وہاں ناچنا. اس کے علاوہ کچھ دن پہلے ایک پارک میں گیا تھا جہاں پر رین ڈانس کے نام پر لوگ ناچ رہے. وہاں پر مسلمان عورتیں, نوجوان بچیاں, بچے والی مائیں سب مل کے برقع پہن کے, سر ڈھانپ پہ, سر پہ اوڑھنی باندھ کے, اسکارف لگا کے ان غیر مسلموں کے ساتھ جا کے رین ڈانس میں مل کے ناچ رہے, ڈانس کر رہے. یہ کوئی دور کے فتنے الگ الگ جگہ کان کی ہوتا ہوں گا, نہیں, اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی جگہ پر یہ ناچ گانا ہو رہا. یہاں کے واقعات میں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں. آج یہ ناچنے کا فتنہ, اتنے بے شرم ہو گئے عورتیں, اتنے بے حیا ہو گئے ہماری عورتیں. انسٹا پہ ناچ رہے, فیس بک پہ ویڈیوز بناتے ہوئے, ریلز بناتے ہوئے ناچ رہے, پارکوں میں ناچ رہے, گھروں میں ناچ رہے, شادیوں میں ناچ رہے. آج برقع پہن کے ناچ رہے, برقع اتار کے ناچ رہے. بڈھے ہو گئے, شرم نہیں آتی, ٹوپیاں داڑیاں لگا کے انہیں بھی ناچ رہا. فلموں کے گانے بیک گراؤنڈ میں, انہیں سامنے ٹھہر کے ڈانس کرتے ہوئے. کہاں گئی شرم, کہاں گئی حیا؟ میرے بھائیوں یاد رکھنا, یہ شادی پوری کی پوری بے حیائی اور بے شرمی والی بن گئی ہے. آج یہ شادیوں میں ویڈیوگرافی, شادیوں میں فوٹوگرافی, شادیوں میں ناچ گانا, یہ سب بے شرمی. اسی طرح شادیوں میں بے پردگی, شادیوں میں باریک کپڑے پہننا, پتلے کپڑے پہننا, چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا. مطلب ہمارے نبی کے زمانے میں وہ لوگ نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک قوم آئے گی جن کے پاس بیلوں کے دموں کی طرح رسیاں ہوں گی, کوڑے ہوں گے, وہ لوگوں کو ماریں گے. ایسے لوگ آئیں گے, یہ جہنمی بولے. پھر دوسرے وہ عورتوں کے بارے میں کیا بولے؟ دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی, کپڑے پہن کے رہیں گی لیکن ننگی دکھیں گی. انہیں کپڑے پہننا نہیں پہننا کوئی فرق ہی نہیں ہے. ایسی عورتیں, اور دوسروں کو اٹریکٹ کرنے والی, اٹریکٹ ہونے والی, مائل کرنے والی, مائل ہونے والی, اور ان کے سروں کے بال اونٹوں کی کوہانوں کی طرح. یہ عورتیں جنت میں جانا تو دور, جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے, یعنی جنت کی خوشبو تو کئی دور دور تک آتی. کیسی عورتیں؟ جوڑا بنا کے رکھتی, اسٹائل سے اوپر یہاں جوڑا بنا کے رکھتی, چونڈا جو بولتے نا وہ بنا کے رکھتی. ایسے کپڑے پہنتی, اٹریکٹ ہونا, دیکھنے والا مرد ایک بار دیکھ کے دوبارہ دیکھنا اس کو. ایسے کپڑے پہننے والی, ایسے میک اپ کرنے والی, باریک کپڑے, ایسے باریک کپڑے کہ انہیں جو باہر پہنی نا, پہنے سے کپڑوں میں سے اس کے اندر کے کپڑے نظر آتے. ایسے پتلے کپڑے, ایسے ٹائٹ کپڑے, جسم کا ہر حصہ اس کا نقشہ پورا دکھتا. ایسے کپڑے پہننے والی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی بولے. میرے بھائیوں, کبھی فکر ہے ہمارے عورتوں کی؟ تمہاری بہنیں, تمہارے مائیں, تمہارے بیٹیاں کون سی کپڑے پہن رہے, کیسا میک اپ کر رہے, کون سی شادی میں جا رہے, کہاں ڈانس کر رہے؟ ہے فکر؟ کون سے ویڈیو کے سامنے آ رہے, کون سے فوٹو کے سامنے آ رہے؟ ہے فکر؟ آج ہمارے کو پردے کی کوئی فکر عورت کو نہیں رہی, پردے کی فکر نہ مرد کو رہی نہیں. آج سب کے سب کیونکہ بے حیا ہو گئے, بے شرم ہو گئے. ایک زمانہ تھا کسی غیر مرد کے سامنے اس کی بیوی, اس کی بہن, اس کی ماں, اس کی بیٹی بات کر رہی بولے تو اس کو شرم آتی تھی, اندر سے غیرت آتی تھی, ارے میری بیوی کو کوئی دیکھ رہا, گھور رہا بول کے. آج وہ شرم ختم ہو گئی. آج دوستوں کے نام پہ, رشتہ داروں کے نام پہ, فرینڈس کے نام پہ کس کو بلا کے لے کے آ کے اپنی بیویوں کو ان کے سامنے بٹھا کے دکھانا, اپنی بیویوں کے ساتھ چایاں کھانے کھلانا, اپنی بیویوں کو بے پردہ گھمانا, یہ بے شرمی نہیں ہے؟
یہ بے حیائی نہیں ہے میرے بھائیوں. کہاں چلے گی غیرت, کہاں چلے گئی شرم؟ اللہ کے لیے غور کرو. ایک زمانہ تھا شوہر اور بیوی دونوں مل کے اگر بازو بازو میں ٹھہرے تو شرم آتی تھی, ہے نا بھائی؟ اس کی بیوی, لیکن لوگوں کے سامنے اگر بازو میں تھوڑا کندھا لگا شرم آتی تھی. ارے لوگان دیکھتے ہٹ دور ہٹ بولتے تھے. بائک پہ بٹھائے تو بھی بیوی کو دور بٹھاتے تھے تاکہ لوگان دیکھے تو شرم آتی بول کے. آج وہ شرم ہے, آج وہ حیا ہے. بائکوں پہ گئے تو ایک دوسرے کو پکڑ لے کے جاتے, ایک دوسرے کے اوپر سجا کے جاتے, الٹا بٹھا لے کے جاتے ہیں, سامنے سامنے بٹھا لے کے جا رہے. ان کو گھر میں پکڑ لینے کا موقع نہیں ملتا ہوگا, گھر میں رومانس کرنے کا موقع نہیں ملتا, روڈ پہ رومانس کرتے ہیں. اتنے بے شرم ہو گئے, اتنے بے حیا ہو گئے. جانے والے کو, دیکھنے والے کو شرم آتی. دلہن کو بٹھا لے کے پکڑ لے کے جاتا ہے, بے شرم کہیں کا. کدھر چلے گئی شرم؟ روڈ پہ دکھانے کے کام ہے, روڈ پہ کرنے کے کام ہے, بیچ بازار میں کرنے کے کام ہے. یہ شرم مر گئی, اس لیے بول رہا ہوں یہ باتیں میرے بھائیوں. حیا ختم ہو گئی, اس لیے بول رہا ہوں یہ باتیں. اللہ کے لیے غور کرنا. کہاں چلے گئی شرم, کہاں چلے گئی مسلمانوں کی حیا؟ اور جیسا کہ میں بولا تھا شادی پوری کی پوری بے شرم اور بے حیائیوں سے بھری ہوئی ہے. آج کتنی بے شرمی. بولنے کے لیے میرے کو شرم آ رہی, بولنے کے لیے مجھے شرم آ رہی, لیکن مجبوراً بولنا پڑ رہا. شادی ہوئی آج پہلی رات دلہن دولہے کو کمرے میں بھیجتے ہوئے ویڈیو نکال لیے. صبح اٹھنے کے بعد اتنے بے شرم, دولہے اور دلہن کو جا کے پوچھتے ہاتھاں پیراں چلے کی نہیں کہتے. اتنے بے شرم ہو گئے. ولیمہ حلال ہے کی بول کے جا کے پوچھتے. یہ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں. اتنے بے شرم. ولیمہ حلال اور حرام ہوتا کئی کو. میاں بیوی ہم بستری کرے تو ولیمہ حلال کہتے, ہم بستری نہیں کرے تو حرام کہتے. کون بولا ولیمہ حلال ہوتا اس سے حرام ہوتا بول کے؟ کون سی حدیث میں ہے, کون سی قرآن میں ہے؟ اتنے بے شرم ہو گئے, اتنے بے حیا ہو گئے. دولہے کو صبح اٹھنے کے بعد بھابیاں جا کے پوچھتے کہتے کیا جی دیوار کیا تو بھی کرے کی نہیں کہتے. بے شرمی بے حیائی اتنی زیادہ. حدیث سنا تو میں ایسی خالی ہوا کی باتیں نہیں بول رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, جو شخص رات کو اپنی بیوی کے پاس جائے اور صبح اٹھنے کے بعد وہ باتیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا, وہ حرکتیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کیا تھا, صبح کو لوگوں کے سامنے بولے, ایسا آدمی قیامت کے دن سب سے برا ہوگا. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح مسلم کی. کیا سمجھے؟ ہماری شریعت ہماری رہنمائی نہیں کرے, سمجھے کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شرم و حیا والی باتوں کو چھپا کے رکھنا بولے. آج اتنے بے شرم, اتنے بے حیا. نئے دلہنوں کو جا کے پوچھتے کیا کرا کیا نہیں کرا بولے تو سر پکڑ لے کے بیٹھ جاتے. ارے آج ولیمہ ہے رے, حرام کا کھانا کھلاتا کی رے, کچھ بھی نہیں کرا کا کہ ولیمہ حرام ہو جاتا. بے شرموں کہاں سے سیکھے یہ بے شرمی, بے حیائی یہ کہاں سے سیکھے؟ اللہ کے لیے غور کرو. ہمارا دین کتنا پاکیزہ دین تھا, ہم اسے کتنا گندا کر لیے ہمارے اعمالوں ہمارے حرکتوں سے. اللہ کے لیے غور کرو. کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے اس میں, ولیمہ کا اس کا لینا دینا نہیں ہے. ہم اس طرح کرنے نہیں کرنے سے ولیمہ حلال حرام کوئی نہیں ہوتا میرے بھائیوں, یاد رکھو اس چیز کو. پھر اسی طرح ہمارے معاشرے میں, ہمارے ماحول میں جو کچھ بھی آج بے حیائیاں بے شرمیاں ہوتی ہے, میں کیا گناؤں میرے بھائیوں. موقع ملے تو زنا کر لینا, موقع ملے تو اپنی ہوس پوری کر لینا, موقع ملے تو بے حیائی بے شرمی کر لینا. آج ہم دیکھتے ہیں میٹرو اسٹیشنوں میں, بس اسٹیشنوں میں, لفٹوں میں, پارکوں میں, جہاں جاؤ وہاں پر زناکاریاں عام ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 نکال کے دیکھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا. انہ کان فاحشہ, خبردار زنا کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ وہ بہت بڑی بے حیائی ہے. کیا بولے؟ بے حیائی, زنا کے قریب لے جانے والی. مطلب تمہارا وہ فلم دیکھنا, وہ ننگی تصویریں دیکھنا, وہ گندی چیزوں کو دیکھنا, وہ گندے لوگوں کے قریب جانا, اس کے ہاتھوں کو پکڑنا, اس کو ٹچ کرنا, اس کو بائک پہ بٹھا لے کے جانا, یہ سب چیزیں تمہیں زنا کی طرف لے جاتی. تو ایسے تمام چیزوں سے بچو, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جس کے کرنے سے, جس کے دیکھنے سے تمہارے دل میں زنا کرنے کا خیال آتا, اس سے بچو. آج زناکاریاں اتنی عام ہو چکی ہے. شادی سے پہلے نوجوان لڑکے زناکاریاں, شادی کے بعد
زناکاریاں، ہر جگہ زناکاریاں میرے بھائیوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بے حیائی ہے۔ اپنا جسم کتنا کس کو دکھ رہا ہے اس کی کسی کو فکر نہیں رہی آج۔ جیسا کہ میں ابھی بتایا کہ آج بائکوں پہ جاتے ہوئے، اسکوٹیوں پہ جاتے ہوئے ایک دوسرے کو پکڑ کے جانے کی جو بے حیائی ہے، اس سے بھی بڑھ کر بے حیائی ایک اور چیز ہے۔ آج نوجوان لڑکیوں کو، عورتوں کو اسکوٹیاں چلانے کا شوق ہو گیا۔ بھائی ڈرائیونگ کرو، اچھی بات ہے، گناہ نہیں ہے، ضرورت ہے تو ڈرائیونگ کر رہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ذرا سوچو اگر کوئی عورت اسکوٹی چلا رہی یا کوئی مرد اگر اسکوٹی چلا رہا یا بائک چلا رہا، اس کے پیچھے بیٹھنے والی، آج بائک پہ بھی بیٹھنے والی، اسکوٹی پہ بھی بیٹھنے والی برقع اٹھا کے دو طرف پیر ڈال کے بیٹھتی ہے۔ برقع اٹھا کے دو طرف پیر ڈال کے بیٹھنے والی عورت، چاہے وہ بائک پہ بیٹھے چاہے وہ اسکوٹی پہ بیٹھے، اللہ کے لیے غور کرو، کیا اس کا پیجامہ اوپر نہیں اڑتا؟ کیا اس کے پنجڑیاں نظر نہیں آتی؟ یہ کھل کے اس لیے بول رہا ہوں، یہ بے شرم عورتوں کو جو کہ پنجڑیاں دکھاتے ہوئے بائکوں پہ بیٹھ کے جا رہی، اپنے شوہروں کو پکڑ لے کے جب بائک پہ رومانس کرتے ہوئے جا رہی، ان عورتوں کو شرم آنا بول کے بول رہا ہوں یہ باتیں۔ اللہ کے لیے غور کرو، عورت کا پردہ کیا ہے؟ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز میں بھی عورت اگر سجدہ کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، تب بھی اس کے پیراں پورے ڈھکے رہنا، اتنا لمبا کپڑا اس کا رہنا، بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت کا پردہ نماز میں بھی اتنا رہنا کہ اس کے ٹخنے نہیں نظر آنا۔ نماز کی بات بول رہا ہوں، باہر بازار کی بات نہیں، گلیوں میں چلنے پھرنے کی بات نہیں۔ عورت کا ٹخنا بھی نہیں نظر آنا، عورت کے پیر کے ناخن بھی نہیں نظر آنا۔ غیر مرد کو تم تو بائکوں پہ بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر پیران ڈال کے ٹخنے نظر آتے ہیں، ناخن نظر آتے ہیں، پنجڑیاں نظر آتے ہیں، برقع کدھر اڑ جا رہا، کپڑا کدھر اڑ جا رہا، کون سے جسم کے حصے دکھ رہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں رہی آج۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ سب بے شرمیاں ہیں، یہ سب بے حیائیاں ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے بارے میں تو اتنی باتیں سنیں، اب مردوں کی بے حیائی سنو۔ مردوں کی بے حیائی صرف کپڑے میں ہی بے حیائی نہیں میرے بھائی، جیسا کہ میں بولا، اپنی چال چلن میں بے حیائی، اپنی باتوں میں بے حیائی آج عام ہو چکی ہے۔ آج حیا کس کو بولتے؟ میں پہلے بتا دیا ڈیفینیشن۔ بے حیائی کس کو بولتے؟ پہلے بتا دیا، جو چیز اچھا کرنا یا برا کرنا، برا کرنے سے پہلے جو روکتی نا اس کو حیا بولتے، جو چیز روکتی نا اس کو حیا بولتے۔ بات کرتے ہوئے جگری دوستاں کہتے، بچپن کے دوستاں کہتے، کلوز فرینڈز کہتے، لیکن باتاں کیسے کر لیتے؟ زبان کھولے تو انہیں اس کی ماں کی، انہیں اس کی بہن کی، ماں بہن کی گالیاں دے لیتے۔ یہ بے شرمی نہیں ہے؟ ایک ایمان والا، ایک عزت دار آدمی بازو سے گزرے تو کانا میں انگلیاں رکھ لے کے جانا، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے، کانا میں سے انگلیاں رکھ لے کے جانا، سننے نہیں آتا بھائی، یہ کئی کی بات رہے بھائی، گندی بات زندگی میں کبھی سنا نہیں۔ شرم والا، عزت والا، ایک نمازی متقی آدمی وہ باتیں سننا پسند نہیں کر لیتا۔ منہ سے ماں بہن کی گالیاں، منہ سے شرمگاہوں کی باتیں، گھروں میں بھی انہیں اس کی شرمگاہ، انہیں اس کی شرمگاہ کی باتیں بولتے ہوئے اتنی گندی باتیں بولتے۔ اور خاص طور سے ہمارے لڑائیوں میں دیکھ لینا، آپ چورستے پہ نکلے، اگر گھر سے باہر نکلے، لڑائی ہو رہی بازو والے سے، بازو والی سے، پڑوسی سے، اتنے گندے گالیاں، لڑائیوں میں اتنے بے شرم ہو جاتے، بے حیا ہو جاتے، اس کی ماں کی، اس کی بہن کی، یہ وہ۔ میرے بھائی شرم کدھر گئی؟ حیا کدھر گئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ایمان اور حیا دو ایک ساتھ ہے، حیا چلے گئی تو ایمان بھی چلے جاتا بولے، اور حیا نہیں ہے تو جہنم میں جاتا بولے۔ لڑائی ہو گئے تو تمہاری حیا کدھر گئی؟ تمہاری زبانوں سے، عورتوں کی زبانوں سے اتنی گندی گندی گالیاں نکلتی، اتنی بے شرمی والی گالیاں نکلتی۔ بھائی یہ باتیں بولنے کے ہیں؟ ہم کافروں کی صحبتوں میں رہ کے ان کے جیسی زبان استعمال کرنا شروع کر لیے، تو یہ باتوں میں بھی حیا ہونا، گندی باتیں، گندی گالیاں نہیں بول سکتا ہے ایک ایمان والا۔ پھر اسی طرح اب مردوں کے بارے میں کیا کیا بولوں؟ جتنی بے شرم بے حیا عورت ہو گئی، مرد بھی کچھ پیچھے نہیں رہا۔ انہیں کیا سمجھتا؟ میں مرد ہوں، میرے کو کہیں کی شرم، فخر سے بول لیتا میں مرد ہوں، میرے کو کہیں کی شرم۔ چورستے پہ بیٹھ کے، نلوں کے پاس بیٹھ کے انڈر ویئر پہ پانی نہاتا، آنے والے جانے والے سب دیکھتے رہتے، اس کو شرم ہی نہیں آتی۔
مرد کا یہ ہے سطر. جیسے عورت کا کپڑا سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ہے، پیر کے ناخن تک، مرد کا کپڑا کم از کم ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے تک، گھٹنے کے نیچے تک، یہ مرد کا سطر ہے. یہ مرد کو بھی نہیں دکھا سکتا. معلوم آپ کو بھائی شریعت کے اصول کیا ہے معلوم ہے؟ ایک مرد اپنے ناف سے لے کے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ ایک مرد دوسرے مرد کو بھی نہیں دکھا سکتا. اگر دکھایا تو انہیں گناہگار. ویسا مرد آج ٹخنوں تک نہیں بلکہ یہاں کمر تک چھوٹے چھوٹے جھانگے، انڈرویئر، چڈیاں پہن لے کے بازاروں میں پانیاں نہاتے، شرم نہیں آتی. لنگیاں بن لیتے ایسا اوپر اٹھا لے کے لنگیاں اوپر اٹھا لے کے رانا کے اوپر آدھے تک، ران آدھی دکھے تک لنگیاں بن لے کے چلے تو اندر سے انڈرویئر نظر آتا. شرم نہیں آتی اس کو، شرم نہیں آتی. اتنے بے شرم ہو گئے ہم لوگ، اتنے بے حیا ہو گئے. میرے بھائیوں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ یہ چیز، یہ شریعت کے اصول نہیں معلوم ہے، اس لیے بتا رہا ہوں. بولنے کے لیے مجھے شرم آ رہی، کم از کم سننے والوں کو یہ باتیں معلوم ہو کے کل سے شرم والے بن جائے، اس لیے بولنا پڑ رہا. میرے بھائیوں یہ حصہ مرد بھی نہیں دکھا سکتا، یہ شرم ہے، یہ حیا ہے. پھر اسی طرح نائٹ پینٹاں پہن لینے والے، اب ان کو کیا بولنا؟ نائٹ پینٹاں، نائٹ کیا بولتے بھائی؟ چڈیاں. نائٹ کے چڈیاں کہتے، نائٹ کے پینٹاں کہتے، ٹی شرٹاں کہتے. یہ پہن لے کے انہیں ادھر گھومتے رہتا، نماز کو آتا، مسجد میں آتا، نماز میں نائٹ پینٹاں ٹی شرٹاں پہن لے کے آئے تو اس کا صندوق، اس کی بندوق سب نظر آ جاتی، پیچھے پورا نظر آتا ہے. انہیں جھکے تو رکوع میں گئے تو دیکھنے والے کو شرم آتی ہے، ارے یہ کیا تو بھی ہے رے. کام کرنے والا کام تو بھی جا کے جھک کے کام کر رہا تو وہاں عورتیں خالی شرم کے مارے دور بھاگ جاتے، پورا نظر آتا. اس کو شرم اتنی ہے، بے شرم، پیچھے سے پورا نیچے اتر گیا، شرم ہی نہیں آتی اس کو. نائٹ پینٹاں پہن لے کے جا کے کام کرتے، نائٹ پینٹاں پہ نماز کو آتے، چھوٹے چھوٹے ٹی شرٹاں پہن لے کے گھومتے. وہ نائٹ پینٹاں پہ کیا کرتے؟ پھر وہ گھر میں بھی رہتے. نوجوان بہن ہے، اب انہیں بھی بے شرم، انہیں نائٹی پہن لے کے رہتی. نوجوان بہو انہیں نائٹی پہن لے کے رہتی، نائٹی پہن لے کے انہیں ووڑنی نہیں ڈال لیتی، انہیں نائٹی پہ، انہیں نائٹ پینٹ پہ. اس کے پورے جسم کے حصے نظر آتے، اس کے پورے جسم کے حصے نظر آتے. اس کو بھی شرم نہیں، اس کو بھی شرم نہیں. ایک بے شرم کو بولا، میں میرے کو دیکھ دیکھ کے شرم آئی، ارے تو نائٹ پینٹ پہن لے کے گھوم رہا رے میاں، کبھی شرم کرا. پیچھے سے تیرے کیا کیا حصے نظر آ رہے، سامنے سے کیا کیا نظر آ رہا. تو نائٹ پینٹ پہن لیے تو پورا پکڑ کے رکھ رہا، تیرا جسم پورا دکھ رہا رے بھائی. بولے تو بولتا نہیں تمہارے دیکھنے میں برائی ہے، میرے پہننے میں برائی نہیں ہے، تم کہیں کو دیکھ رہے. بول رہا ایسے الٹے دماغ ہو گیا آج بے شرما. ننگے ناچتے ہوئے اس کو شرم نہیں آ رہی ننگے پن کی. بولنے والا بے شرم کہتے، دیکھنے والا بے شرم کہتے، دکھانے والی بے شرم نہیں رہی آج، دکھانے والا بے شرم نہیں رہا. اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کیا سنیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم والے تھے. تم لوگ آج لنگیاں پہن لے کے، نائٹ پینٹاں پہن لے کے، چڈیاں پہن لے کے گھومنے والے، تم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا آئیڈیل بولیں گے؟ کیسے ہمارے نبی کے امتی بولیں گے؟ بولو نبی کا طریقہ کیا تھا؟ تمہارا طریقہ کیا ہو گیا آج؟ کہاں چلے گئی شرم، کہاں چلے گئی حیا؟ میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال ایسی مثالیں اگر میں سناؤں تو شاید بہت سارے ہیں. یاد رکھو آخری بات ہے سورہ نور آیت نمبر 19. یہ ایک آیت سن لو، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو یہیں پر روک دیں گے. شرم کے تعلق سے، حیا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نور آیت نمبر 19 میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ حدیث تو سنے بے حیا آدمی جنت میں نہیں جاتا. قرآن کی آیت بھی سنو، جو بھی مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش میں رہتا اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. بول رہا اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ لہم عذاب علیم، بڑا عذاب دے. تم بول رہا بے شرمی تمہارے وجہ سے پھیل رہی، تمہارے وہ کپڑے پہننے کی وجہ سے اگر بے شرمی پھیل رہی، تمہارے وہ باتاں بولنے کی وجہ سے وہ بے شرمی پھیل رہی، تمہارے شادیوں میں وہ جانے کی وجہ سے، ناچنے کی وجہ سے اگر بے شرمی پھیل رہی، تمہارے وہ فوٹوز ویڈیو کے سامنے جانے سے، وہ نکالنے سے بے شرمی پھیل رہی، تمہارے وہ فلماں گانے یہ سب چیزاں دیکھنے سننے سے بے شرمی پھیل رہی، ارے جس وجہ سے بھی بے شرمی بے حیائی پھیل رہی،
ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہوں بول رہا اور آخرت میں بھی عذاب دیتا ہوں بول رہا. اور یہ بے حیائیاں بے شرمیاں کہاں سے پھیل رہی؟ کہاں سے سیکھ رہے؟ گھروں سے سیکھ رہے. کوئی کافر آ کے نہیں سکھا رہا, کوئی اسرائیل کا یہودی آ کے نہیں سکھا رہا. یہ سب بے شرمیاں ہمارے گھر میں رکھے سو ٹی ویوں سے پھیل رہی. بس ٹی وی رکھو, انہیں کیسے کپڑے پہنے تو ویسا پہنو. ٹی وی رکھو, انہیں کیسا ناچے تو ویسا ناچو. ٹی وی رکھو, انہیں کیسا بھاگ گئے تو ویسا بھاگو. انہیں کیسے شادیوں کے ویڈیوز نکال لیے تو ویسے ویڈیوز نکالو. انہیں کیسا ڈانس کرے تو ویسا ڈانس کرو. انہیں کیسے شادیاں کرے تو ویسے شادیاں کرو. انہیں کیسے کپڑے پہنے تو ویسے کپڑے پہنو. انہیں کیسے میک اپ کرے تو ویسے میک اپ کرو. ٹی ویاں سب کچھ سکھا دی. اور اتنے بے شرم, اتنے بے حیا. نوجوان بہو بیٹھی, نوجوان بیٹی بیٹھی, نوجوان بیٹا بیٹھا, اماں بھی بیٹھی, باوا بھی بیٹھا, سامنے ٹی وی لگا لیا. وہ ٹی وی میں اتنے گندے گندے سین, اتنی گندی گندی تصویریں, اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے, شادی کے بعد کے, سہاگ رات کے, فرسٹ نائٹ کے, ایک دوسرے کو پکڑ لینے کے, کیا کیا چیزیں دکھا رہا. باپ بیٹھا, شرم نہیں آ رہی. نوجوان بیٹی بیٹے کے سامنے, نوجوان بہو کے سامنے, نہ ساس کو شرم, نہ سسر کو شرم, کس کو بھی شرم نہیں ہے. سب کے سب بے شرما کے جیسا وہ دیکھ رہے. بھائی یہ بے حیائی نہیں ہے؟ ذرا غور کرو, اپنے آپ سے سوال کرو. کیا یہ شرم کرنے والے سینہ نہیں ہے؟ یہ شرم کرنے والے ٹی ویاں نہیں ہے؟ اس میں وہ ٹی ویوں میں فلموں میں آنے والے وہ سینہ, وہ پکچراں, وہ امیجاں, کیا وہ دیکھنے کے بعد ہمارے کو شرم نہیں آتی؟ تو کہاں چلے گئی شرم, کہاں چلے گئی حیا؟ سب کے سب بیٹھ کے ایک جگہ, ایک روم میں, ایک کمرے میں وہ فلماں دیکھ رہے, تو کہاں چلے گئی شرم؟ پھر سب کے سب بے شرم بے حیا ہو گئے. تو یہ بے شرمی, یہ بے حیائی, اس کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو کیا جنت میں جا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں بچنے کی ضرورت ہے, میرے بھائیوں بچنے کی ضرورت ہے. یہ بے حیائی کے ساتھ ہم جنت میں نہیں جا سکتے. ہمارا دین پاک ہے, ہمارا رب پاک ہے, ہمارے نبی پاک ہے. ہم ایک پاکیزہ دین دے کے گئے, پاکیزہ سوسائٹی, پاکیزہ ماحول بنانے کی تعلیم دیتا ہمارا دین. ہمارے دل بھی پاک ہونا, ہمارا جسم بھی پاک ہونا, ہمارے اعمال بھی پاک ہونا, ہماری زبان بھی پاک ہونا, ہماری حرکتیں پاک ہونا. جب پاک رہیں گے, پاکیزگی کے ساتھ جنت میں جائیں گے. کوئی گندگی والا اعمال جنت میں نہیں جاتا, کوئی گناہ والا اعمال جنت میں نہیں لے جا سکتا. اس لیے میرے بھائیوں, آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے, اتنی دیر میرے بولنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب کم از کم سننے والے تو بھی حیا والے بن جائے. نہیں معلوم ہو کہ گناہ کرے, اللہ آج کے بعد توبہ کر لیں گے اور آئندہ ایسے بے حیائی بے شرمی والے اعمال نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے مسلمان معاشرے میں جتنی بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہے, اللہ ان تمام بے حیائیوں کو ختم کر دے. اللہ بے حیا مسلمانوں کو تو حیا والا, شرم والا بنا دے. خاص طور سے ہمارے عورتوں کو جو کہ بے حیا بے شرم بنتی چلے جا رہی ہے, اللہ ہم سب کو حیا کرنے والے, شرم کرنے والے بنا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.